طاؤس رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ قربانی اور یہ صدقہ مکے ہی میں کرے، ہاں روزے جہاں چاہے رکھ لے۔ ایک اور روایت میں ہے ابو اسما جو ابن جعفر رحمہ اللہ کے مولا ہیں فرماتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حج کو نکلے، آپ کے ساتھ علی اور حسین رضی اللہ عنہما بھی تھے، میں ابن جعفر کے ساتھ تھا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص سویا ہوا ہے اور اس کی اونٹنی اس کے سرہانے بندھی ہوئی ہے، میں نے اسے جگایا، دیکھا تو وہ حسین رضی اللہ عنہ تھے۔ ابن جعفر انہیں دیکھ کر چلے یہاں تک کہ ہم سقیہ میں پہنچے، وہاں 20 دن تک ہم ان کی تیمہ داری میں رہے۔ ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا حال ہے؟ حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے سر کی طرف اشارہ کیا، آپ نے حکم دیا کہ سر کے بال منڈوا لو، پھر اونٹ منگوا کر ذبح کر دیا، تو اگر اس اونٹ کا قربان کرنا احرام سے حلال ہونے کے لیے تھا تو خیر، اور اگر فدیے کے لیے تھا تو ظاہر ہے کہ مکے کے باہر یہ قربانی ہوئی۔ حج تمتع کے احکام۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ حج تمتع کرنے والا شخص بھی قربانی کرے، خواہ حج و عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھا ہو یا پہلے عمرے کا احرام باندھا ہو اور اس سے فارغ ہو کر حج کا احرام باندھ لیا ہو۔ اصل تمتع یہی ہے اور فقہاء کے کلام میں مشہور بھی یہی ہے، اور عام تمتع ان دونوں قسموں کو شامل ہے، جیسے کہ اس پر صحیح احادیث دلالت کرتی ہیں۔ بعض راوی تو کہتے ہیں کہ نبی نے خود حج تمتع کیا تھا، بعض کہتے ہیں کہ آپ نے حج قران کیا، اور یہ بات تمام راوی کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور آپ کے ساتھ تھے۔ بس اس آیت میں یہ حکم ہے کہ تمتع کرنے والا جس قربانی پر قادر ہو وہ کر ڈالے، جس کا ادنا درجہ ایک بکری کو قربان کرنا ہے، گو گائے کی قربانی بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی تھی جو سب کی سب تمتع والی تھیں۔ یہ روایت ابو داؤد کی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ تمتع بھی مشروع ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمتع کی آیت پھر قرآن میں نازل ہو چکی ہے، اور ہم نے خود رسول اللہ کے ساتھ تمتع کیا، پھر نہ تو قرآن میں اس کی ممانعت نازل ہوئی نہ رسول اللہ نے اس سے روکا، لیکن لوگوں نے اپنی رائے سے اسے ممنوع قرار دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد غالباً عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ امام المحدثین کی یہ بات بالکل صحیح ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ لوگوں کو اس سے روکتے تھے، یعنی حج تمتع سے، اور فرماتے تھے کہ اگر ہم کتاب اللہ کو لیں تو اس میں بھی حج و عمرے کے پورا کرنے کا حکم موجود ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ لیکن یاد رہے کہ یہ ممانعت عمر رضی اللہ عنہ کی بطور حرام کہنے کی نہ تھی، بلکہ اس لیے تھی کہ لوگ بکثرت بیت اللہ کا قصد حج و عمرے کے ارادے سے کریں، جیسے کہ رسول اللہ سے صراحتاً مروی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جو شخص قربانی نہ پائے 3 روزے حج میں رکھ لے اور 7 روزے اس وقت رکھ لے جب حج سے لوٹے، یہ پورے 10 روزے ہو جائیں گے۔ یعنی قربانی کی طاقت جسے نہ ہو وہ روزے رکھ لے، 3 تو ایام حج میں اور باقی 7 بعد میں۔ علماء کا فرمان ہے کہ اولا یہ ہے، یعنی زیادہ بہتر اور مناسب، کہ یہ روزے عرفے سے پہلے پہلے ذی الحج کے دنوں میں رکھ لے۔ عطا رحمہ اللہ کا قول یہی ہے، یا احرام باندھتے ہی رکھ لے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کا قول یہی ہے کہ کیونکہ فی الحج کا لفظ ہے اس لیے۔ طاؤس، مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اول شوال میں بھی یہ روزے جائز ہیں۔ شعبی رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ ان روزوں کو اگر عرفے کے دن کا روزہ شامل کر کے ختم کرے تو بھی اختیار ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی منقول ہے کہ اگر عرفے سے پہلے 2 دنوں میں 2 روزے رکھ لے اور تیسرا عرفے کے دن ہو تو بھی جائز ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی فرماتے ہیں ایک روزہ یوم الترویہ سے پہلے، ایک یوم الترویہ کا، ایک عرفے کا۔ علی رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی یہی ہے۔ یہ تمام اقوال طبری میں ہیں۔ اگر کسی شخص سے یہ تینوں روزے یا 1-2 چھوٹ گئے ہوں اور ایام تشریق یعنی بقر عید کے بعد کے 3 دن آ جائیں تو عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ وہ ان دنوں میں بھی یہ روزے رکھ سکتا ہے، جیسا کہ بخاری میں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی پہلا قول یہی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نیز اکرمہ، حسن بصری اور عروہ بن زبیر رحمہم اللہ سے بھی یہی مروی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ فی الحج عام ہے اور ان دنوں کو بھی شامل ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا پہلا قول بھی یہی ہے کہ ان دنوں میں روزے ناجائز ہیں، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کرنے کے دن ہیں،
پھر 7 روزے لوٹتے وقت، اس سے مراد تو یہ ہے کہ جب لوٹ کر اپنی قیام گاہ پر پہنچ جاؤ، پس لوٹتے وقت راستے میں بھی یہ 7 روزے رکھ سکتا ہے۔ مجاہد اور عطا رحمہ اللہ یہی کہتے ہیں، یا مراد وطن میں پہنچ جانا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی یہی فرماتے ہیں، اور بھی بہت سے تابعین کا یہی مذہب ہے، بلکہ ابن جریر رحمہ اللہ تو اس پر اجماع بتاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک لمبی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے حجۃ الوداع میں عمرے کا حج کے ساتھ تمتع کیا اور قربانی دی۔ ذوالحلیفہ سے آپ نے قربانی ساتھ لے لی تھی، عمرے کی، پھر حج کی تحلیل کی۔ لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ تمتع کیا، بعض لوگوں نے تو قربانی ساتھ ہی رکھ لی تھی، بعض کے ساتھ قربانی کے جانور نہ تھے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی ہے وہ حج ختم ہونے تک احرام میں رہے، اور جس کے ساتھ قربانی نہیں وہ بیت اللہ کا طواف کر کے صفا و مروہ کی سعی کر کے احرام کھول ڈالے، سر کے بال منڈوالے یا کتروالے، پھر حج کا احرام باندھے۔ اگر قربانی کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے تو حج میں رکھ لے، اور 7 روزے جب اپنے وطن پہنچے تب رکھ لے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ 7 روزے وطن میں جانے کے بعد ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہ پورے 10 ہیں۔ یہ فرمان تاکید کے لیے ہے، جیسے عربوں میں کہا جاتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، ہاتھ سے لکھا۔ اور قرآن میں بھی ہے وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، نہ کوئی پرند جو اپنے دونوں پروں سے اڑتا ہو۔ اور جگہ ہے وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، کہ اے نبی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے نہ تھے، یعنی لکھنا نہ جانتے تھے۔ قرآن میں اور جگہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کا وعدہ دیا اور مزید 10 کے ساتھ پورا کیا، اور ان کے رب کا وقت مقررہ 40 راتوں کو پورا ہوا۔ بس جیسے ان سب جگہوں میں صرف تاکید ہے، ایسے ہی یہ جملہ بھی تاکید کے لیے ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حکم ہے تمام و کمال کرنے کا۔ کاملتن کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ قربانی کے بدلے کافی ہیں۔ حج تمتع کن کے لیے ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ اس پر تو اجماع ہے کہ حرم والے تمتع نہیں کر سکتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہی فرمان ہے، بلکہ آپ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اے مکے والو، تم حج تمتع نہیں کر سکتے، حج تمتع باہر والوں کے لیے ہے، تم کو ذرا سی دور ہو جانا پڑتا ہے۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کیا، پھر عمرے کا احرام باندھ لیا۔ طاؤس رحمہ اللہ کی تفسیر بھی یہی ہے، لیکن عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میقات یعنی جو لوگ احرام باندھنے کے مقامات سے نزدیک ہوں وہ بھی اسی حکم میں ہے کہ ان کے لیے بھی تمتع کرنا جائز نہیں۔ مکحول رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں، تو عرفات، مزدلفہ، عرفہ اور رجیع کے رہنے والوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مکے سے 1 دن کی راہ کے فاصلے پر ہو یا اس کے قریب وہ تو تمتع کر سکتا ہے، اور لوگ نہیں کر سکتے۔ عطا رحمہ اللہ 2 دن بھی فرماتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ اہل حرم اور جو اتنے فاصلے پر ہوں کہ وہاں مکی لوگوں کے لیے نماز قصر کرنا جائز نہ ہو، ان سب کے لیے یہی حکم ہے، اس لیے کہ سب حاضر کہے جائیں گے۔ ان کے علاوہ تمام مسافر، ان سب کے لیے حج میں تمتع کرنا جائز ہے، واللہ اعلم۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جو اللہ کے احکام ہیں بجا لاؤ، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے رک جاؤ، اور یقین رکھو کہ اپنے نافرمانوں کو اللہ سخت سزا کرتے ہیں۔